لیکن رحمت والا ہے، بے پرواہ تو کسی کو پوچھتا ہی نہیں. الغنی اللہ بے پرواہ ہے تو بے پرواہ تو کسی کو پوچھتا ہی نہیں. فرمایا ہاں غنی ہے لیکن ہے بڑی رحمت والا، وہ بے پرواہ ہو کر بھی بڑی رحمت کرتا ہے. ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم، مسئلہ امکان نظیر پر رد بریلویت پر. ان یشاء اگر چاہے لے جائے تم سب کو اکٹھا، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور خلیفہ بنا لے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ پیدا کیا تم کو من ذریت قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے. انا ما توعدون، بے شک وہ عذاب جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآت ضرور آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم ہرانے والے، عاجز کرنے والے. قل یا قوم، فرما دیجئے قوم، آخری فیصلہ، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنی جگہوں پر. انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. من تکون لہ، کس کے لیے ہوتی ہے عاقبت الدار، انجام الدار گھر کا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے نہیں کامیاب ہوتے الظالمون، ظالم لوگ. دیکھو جی اس میں یشاء کے اندر کیا مسئلہ بیان ہوا؟ نمونہ غنا اور مسئلہ امکان نظیر. اللہ فرماتے ہیں اگر تم سب کو میں ختم کروں اور تمہاری جگہ اور کو مقرر کر دوں، تجھے میرے لیے کوئی مشکل نہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ سارے جہان کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا جہان آباد کر سکتا ہے. جب مسئلہ چلا نا، شاہ شہید نے عجیب جملہ لکھا، سید اسماعیل شہید نے، بڑا عجیب. بریلویوں نے کہا کہ اللہ نے ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا، اب محمد جیسا اللہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ بریلویوں کا مسئلہ ہے کہ محمد جیسی ہستی پیدا کرنے پہ اللہ قادر نہیں. یہ انہوں نے کہا. اس پر شاہ شہید کی کتاب ہے یک روزی، اس میں جو عبارت لکھی نا جو اصل ان کو غصہ آیا، شاہ شہید کہتا ہے اللہ کی شان یہ ہے اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. واہ عجیب بات لکھی. اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. کون کہتا ہے امکان نظیر نہیں، اللہ قادر نہیں؟ یہ اس نے جملہ لکھا. بہرحال یہ ایک مسئلہ چلتا ہے جہاں بات پورے جہان کی ہے. یذہبکم میں سب کو خطاب ہے، تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ اور لے آئے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. انما توعدون، وعدہ شادہ آ جائے گا. آگے جی وجعلوا للہ مما، نیازات غیر اللہ کا بیان، نیازات غیر اللہ کا بیان آ گیا. جعلوا للہ، اصل عبارت ہے جعلوا للہ نصیبا مما زرع من الحرث والانعام نصیبا. کیا مطلب؟ جعلوا للہ، نکالتے ہیں، مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بھی حصے، مما اس سے، زرع من الحرث والانعام جو کھیتی سے ہے اور جانوروں سے حصہ، یعنی اپنی کھیتیوں سے اللہ کا حصہ بھی اور جانوروں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں. فقالوا، زبان سے شہرت کے لیے کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے. بزعمہم کیوں کہا کہ مشرک کا عمل مقبول نہیں، مشرک کا عمل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا بھی رہے ھذا للہ، وہ اللہ کا، وہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، خنزیرہ اپنے پاس ہی رکھ. بزعمہم، یہ کہتا رہے ھذا للہ، تو مشرک کا عمل چونکہ قبول نہیں اس لیے لفظ بڑھایا بزعمہم. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. کیا مطلب ہے؟ شریکوں، شرکاء سے مراد وہی معبودان باطلا، یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے. فما کان لشرکائہم، پہلے ما عام تھا نا، ما احلا، اس پر شبہ تھا کہ صرف
زبیہ مراد ہے۔ اب سورۃ الانعام میں اللہ نے اس شبہ کو دور کر کے فرمایا نہیں، وہ ماں عموم پر ہے، حرث ہو، کھیتی ہو، جانور ہو، کوئی چیز بھی ہو، سب کو شامل ہے۔ اور آپ نے پڑھا من الزیت والشمع والدرہم والدرائم والدنانیر، وہ شامی دور رد المحتار کا والا پڑھا ہے، تو وہی تعمیم ہے۔ جعلوا للہ، مشرک کیا کرتے مکے والے، آج کا مشرک بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ مکے کا مشرک یہ کرتا، جب ڈھیری اٹھانی ہوتی فصل، تو فصل جب کٹھی ہوتی نا، پتنے پشتوں میں کیا کہتے ہیں، ہم اسے بولتے ہیں کھلواڑا، ڈگر، جہاں پر فصلیں جس میدان میں کٹھی ہوتی ہیں، پھر اس پہ اس کو گایا جاتا ہے، پھر صاف کیا جاتا ہے، درمن، اچھا درمن، ماشاء اللہ۔ اس پر جب فصل تیار ہوتا تو آ جاتے۔ مکہ کے مشرک پہلا جب برتن سے وہ اس کا کیل کرتے تھے، آج کل بھی ابھی تک برتن تھا، ابھی دوسرے یہ نئے کنڈے آ گئے، پہلے ہم بھی برتنوں سے ان کا ناپ کرتے۔ وہ 5 کلو کا ایک ٹوپا ہوتا تھا، سا، اسی سا اور ٹوپے سے اس کو ناپتے۔ وہ پہلے جو کرتے نا، پہلا ٹوپا اور سا نکالتے، وہ اب بھی مشرک کہتا ہے یہ باب پیر کے نام کا اور یہ اللہ کے نام کا، یہ ایک ٹوپا باب پیر کے نام کا گیا، ایک اللہ کے نام کا گیا۔ یہی ابو جہل کرتا تھا، وہ مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اتنی ڈھیری یہ ہے اللہ کے نام کی اور یہ ہے بابے کے نام کی۔ اب جو اللہ کے نام کی ہے وہ غریبوں مسکینوں کو دے دیتے، اور جو بابے کے نام کی ہے وہ بابے کے مجاوروں میں تقسیم ہوتی۔ وہ بابے کے جتنے مجاور ہوتے اور ان کے مزارات اور دربار کی تعمیر، ترقی، اور وہاں مجاوروں کا سارا خرچہ پورا اس کو دے دیتے، اور کہتے ھذا للہ وھذا لشرکائنا۔ یہ ان کا مصرف تھا، اللہ کا حصہ فقیروں کو دیتے اور بابے کا حصہ ان خنزیروں کو دیتے، مجاوروں کو، جو بابے کے دربار کے مجاور تھے۔ اچھا، پھر ہوتا یہ کہ جب ڈھیری کٹھی پڑی ہے نا، ادھر بابے کا ایسا پڑا ہے اور ادھر اللہ والا ایسا پڑا ہے، ان کے گمان میں کچھ اگر دانے اللہ کے حصے سے بابے والی ڈھیری میں چلے گئے تو وہ کہہ دیتے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اگر بابے والی ڈھیری کا کوئی دانہ ادھر آ جاتا نہیں چھوڑتے تھے، اللہ والے حصے میں نہیں چھوڑتے تھے، وہ مجاوروں کو دے نہیں دینا ہے، اور مسکینوں فقیروں والا مال جو اللہ کے حصے کا مصرف تھا وہ کچھ بھی ادھر آ جاتا تو اب خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو اللہ اور دے دے گا، لیکن مجاوروں کا کھاتا پورا کرتے ہر صورت میں۔ یہی بیان کیا کہ فلا یصل الی اللہ، اللہ کی طرف اگر پہنچ جاتا نا، کیا مطلب اللہ کا مسئلہ بتایا ہے نا، اللہ کو جو دیتے تو کس کو دیتے، فقیروں اور مسکینوں کو، تو اللہ کے نام کا حصہ نکالا، فقیروں والی ڈھیری میں چلا گیا، کس کا، مجاوروں والا حصہ، تو ایک دانہ بھی نہیں بے ایمان چھوڑتے تھے، اور فقیروں والا حصہ چلا گیا ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ذرا سمجھو، مکہ کا مشرک اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اونچے بولو، دلیل جعلوا للہ۔ اور مکہ کا مشرک خدا کے نام کا بھی صدقہ کرتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے نام کا صدقہ دیتا تھا یا نہیں؟ دلیل جعلوا للہ، اللہ کے حصے نکالتا ہے عبادت سمجھ کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بزعمہم، اس بے ایمان کا عمل کوئی قبول نہیں۔ کچھ سمجھ آئی نہیں؟ اچھا، ھذا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا۔ اب بھی ایسے ہوتا ہے بزرگوں، ہمارے ایریوں میں تو ایسا اب تھریشریں آ گئی ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پہلے جب تھریشریں نہیں تھی اور میدان میں فصلیں پڑی ہوتی، گاہ ہوتے، اور وہاں پر پھر ڈھیریاں کٹھی ہوتی، تو ادھر سید صاحب بھی آ جاتے گھوڑے پر، کھوتے پر، اور وہاں پر پھر جٹ کھڑے ہوتے۔ چھولے ہمارے علاقہ میں بہت ہوتے ہیں نا، تو کئی موقع ایسے آئے
کہ وہاں پر جٹوں کے پاس وہ گھوڑے پر آ گیا فقیر، ہاں بھائی یہ ڈھیری مجھے دو، نہیں تو ڈھیری کو آگ لگا دوں گا، آگ لگا دوں گا، آگ لگا دوں گا۔ یہ ریلوے والا انجن تو نہیں پھر رہا، کہتے ہیں میں سید بادشاہ ہوں، اولاد علی ہوں، ادھر والے سید پہ خدا کے لیے ناراض نہ ہو، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو گھوڑے پہ مانگتے آ گئے۔ اچھا جٹ پھر ڈرتے، ایک دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے تھے تو وہ سید آ گیا، ہم بھی وہاں بیٹھے تھے، تو اب اس نے آنکھیں جا کے دکھائی، ہمارے سارے رشتہ دار وہ ڈھیری کے ارد گرد تھے، تو بڑا جو ڈنڈا ہوتا ہے اونٹوں والا وہ بھی پڑا تھا، تو سید نے آنے ایسا آنکھیں پھیری اور کہتا ہے مجھے ڈھیری دو نہیں تو میں آگ لگا دوں گا۔ بولتے شرابیوں کی طرح ہیں سید، وہاں جو مانگنے جاتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا نیچے آ جا، لے جا۔ اچھا وہ نیچے اتر آیا تو کہتے انسان کا بچہ بن، میرے والد صاحب کہتے انسان کا بچہ بن، لوگوں کو بے ایمان بھی بناتا ہے، ڈھیری بھی لیتا ہے، تو کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تب اٹھانی ہے، اگر تو کہے نا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تجھے کیا پتا میں کر سکتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے ڈنڈا لیا اور سید کو سیدھا کر دیا، دو چار اور، کہتے بے ایمان تو کر سکتا ہے کرنا۔ وہ کدھر گئی تیری آگ، آگ لگاتا ہوں، مارنا پھوکا، اتنا مارا سید صاحب کو، اتنا مارا، اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کسی ڈھیری پہ سید آیا ہو۔ تو یہ پھرتے ہیں، اور مشرک بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے، ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا اور یہ شریکوں کا۔ اب بھی پہلا پھل یہ لکھا ہے، عمر اچروی نے کتاب لکھی ہے مقیاس حنفیت، حنفیت کا مقیاس، اور کتاب کے اگر آپ عنوان بھی پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ بہت محظوظ ہوں گے۔ کتاب کے عنوان جو باب ہیں، باب اندر موٹے موٹے عنوان، وہ کیا ہے کہ پراٹھے کی فضیلت، اوپر موٹی سرخی ہے پراٹھے کی فضیلت، حلوے کی فضیلت، پہلا پھل بزرگوں کی نظر کرنا، دودھ کی فضیلت، یہ کتاب ہے۔ جہاد کی فضیلت نہیں ہے پوری کتاب میں، پراٹھے حلوے، اور یہ اس میں انہیں پہلا پھل بزرگوں کی نظر کرنا، اور یہ مشرک اب بھی اسے مانتے ہیں۔ ہاں بھائی لشرکائنا ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے حصے کی طرف بالکل نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور جو ہوتا اللہ کے لیے وہ پہنچ جاتا ان کے شرکاء کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ فرما دیا ہے یہ بے ایمانی اور نرا حرام ہے۔ کذالک، اور سنو اسی طرح، زینا، مزین کیا لکثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، ہاں اب دیکھنا ہے اپنی اولادوں کو قتل کرنا منت کے طور پہ، شرکاءہم، یہ شرکاء فعل ہے زینا کا، ان کے شرکاء نے، تاکہ تباہ کریں ان کو اور رلائیں ملائیں اوپر ان کے دین ان کا۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ نہ کرتے وہ، فذرہم، چھوڑ میرے پیغمبر، واؤ بمعنی ما، اور ما یفترون مفعول ما ہے، فذرہم، چھوڑ ان کو سمیت ان کی گپوں کے، وما یفترون، سمیت ان کی گپوں کے، جھوٹیاں کہانیوں کے، چھوڑ دے ان کو۔ اب دیکھو جی اور قباحت، اللہ فرماتے ہیں ایک تو غیروں کے نام کے حصے نکالے، دوسرا ان کے شرکاء نے اولاد کا ذبح کرنا بھی ان کو سکھا دیا، اور وہ اولاد ذبح کرتے بزرگوں کے نام پہ۔ آج کل تو نہیں ہوتی نا، آج کل بھی ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ابھی پچھلے مہینے میں مری کے اندر ایک آدمی نے، یہ اخبار میں بھی آیا، پیر کے منت پہ اپنے بھتیجے کو ذبح کیا، اپنے چھوٹا بھتیجا ساتھ لے گیا، ذبح کر کے پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا، یہ تو خود میں نے پڑھا اخبار میں۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ
اخباروں میں آتا ہندوستان میں کئی آدمیوں نے اپنی اولاد کو وہاں خواجہ اجمیر کی قبر کی بھیڑ چڑھایا، چھوٹے بچوں کو ذبح کیا۔ اور ہمارے ایریا میں وہاں دریا خان ایک ایریا ہے، تو ہم اس وقت سکول پڑھتے تھے، وہاں ایک شیعہ نے اپنے بیٹے کو حضرت حسین کے نام پہ ذبح کیا تھا، حضرت حسین کے نام پہ بیٹے کو ذبح کیا۔ پرانے مشرک بھی اپنے معبودوں کے نام پہ اولاد کو ذبح کرتے، خیال کرنا ہے منت کے طور پہ۔ بعض گئے ہیں جی وہ بیٹیاں زندہ درگور کر دے، وہ جدا مسئلہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں جو قتل اولادہم ہے، یہ مراد ہے ان کو بتوں کے نام پہ، معبودوں کے نام پہ ذبح کرتے۔ اور آج بھی ایسے مشرک موجود ہیں جو منت مانتے ہیں، خصوصاً شیعہ لانتی، وہ غازی عباس، حضرت حسین، علی کے نام پر اپنی اولاد کو اب بھی ذبح کرتے ہیں۔ اور اب بریلویوں نے بھی شروع کیا ہے، یہ مری میں اور اسی طرح کئی اخباروں میں آتا رہتا ہے، کئی واقعات ہیں ایسے، اپنے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہیں پیروں کے نام پہ۔ ہے بے ایمان، یہ تو ایسے پیدا مشرک ہیں سیانے، بہت کم بچے ذبح کرتے ہیں، بہت کم۔ کبھی شروع ہو جاتے نا، ہر بریلوی جو بچہ ہوتا پیر کے نام پہ ذبح، 11ویں بچہ کیا تو امید ہے مشرکوں سے پاکستان خالی ہو جاتا، تو لیکن شیطان نے اس طرف لگایا نہیں ہے زیادہ، بہت کم۔ بہرحال یہ شرک بھی موجود ہے۔ کذالک زینا، اسی طرح مزین کیا لکثیر، بہتوں کے لیے مشرکوں سے قتل اولادہم، قتل کرنا اپنی اولاد کا، شرکاءہم، ان کے شرکاء نے۔ شرکاء سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جن نے خوابوں میں بابے کی شکل میں ملتے ہیں، میرے نام پہ بیٹا ذبح کر، اور وہ کر گزرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ مجاورین ہے، بلکہ ان شرکاء سے مراد شیاطین مولوی اور مجاور قسم کے ڈنگر، وہ مراد ہے، تاکہ برباد کریں، ان کو تباہ کریں اور ان کے دین کو ان پر رلائیں ملائیں۔ اگر اللہ چاہتا نہ کرتے وہ فذرہم۔ یہ آیت سورۃ المائدہ میں گزر گئی، اللہ چاہتا تو اختلاف نہ ہوتا، بلاکن یبلوکم، اللہ نے اختلاف رکھا ہے امتحان کے طور پہ۔ وہاں میں نے بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ پھر وضاحت نہیں ہو سکے گی۔ اب فذرہم، چھوڑ میرے پیغمبر ان کو۔ میں نے کیا کہا؟ یہاں واو بمانا ما، اور یہ مفعول ماہو ہے آگے، اور یفترون سے مراد وہ جھوٹی گپیں ہیں، جھوٹی کتابیں جس کی جو مشرک بیان کرتے، جھوٹی داستانیں۔ 12 سال کا بیڑا، اور شیخ فرید بڑا نیک آدمی تھا، اس نے بادشاہ 40 سال شیخ فرید نے ٹانگیں اوپر سر نیچے چلا کاٹا ہے۔ یہ مشرک بیان۔ شیخ فرید اتنی پہنچی ہوئی سرکار تھی، اندھا کنواں تھا، اندھا کنواں بہت گہرا، اور اس میں کچا دھاگا، کچی تند، اندھا کھوہ، کچی تند، تند سمجھتے ہو نا، دھاگا، اور وہ بھی کچا، اس کے ساتھ الٹا لٹک کے سر اوپر، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، اور کتنا عرصہ رہا؟ 40 سال، تب جا کے ولایت ملی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وما یفترون، وما یفترون، یہ بے ایمان۔ اب وہ شیخ فرید کو ولایت ملی کیا؟ 40 سال تک نہ نماز، نہ روزہ، نہ گھر کے حقوق، نہ باہر کے، اور جہاں تو جوتی الٹی پڑی ہو تو مشرک کو تکلیف ہوتی ہے۔ 40 سال خدا لے پاسے لتا کر کے کھڑو تے تاں اتنو جا کے ولایت ملی ہے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، ہے بے ایمانہ دے بے ایمان۔ وما یفترون میں یہ گپوٹیشن ہے سارا، جو وما سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ چھوڑ میرا پیغمبر ان کو اور ان کی جھوٹی کہانیوں کو بھی، ان کو چھوڑ دے جھوٹی کہانیوں کے ساتھ، نہیں مانتے یہ۔ وقالوا هذه انعام، اور کہتے ہیں یہ اعادہ تحریمات غیر اللہ، پھر آ گیا تحریمات غیر اللہ کا اعادہ، کہتے ہیں یہ ڈنگر ہیں، انعام وحرث، اور مخصوص کھیتیاں ہیں،
ہجر ممنوع، یہ ممنوع ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کھیتیاں خاص ہیں اور یہ ڈنگر گائیں خاص ہیں، ان کو نہیں کھائے گا الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں۔ یہ صرف بابے کے مجاور کھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ چیزیں جس کو ہم چاہیں گے وہ کھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ شرک بھی موجود ہے۔ وہ جو 22 رجب کے کنڈے ہیں جعفر صادق کے نام کے، تو پہلے، آج کل تو اس کی کوئی ترتیب نہیں رہی، بہرحال وہ اس طرح ہوتا، وہ خاص قسم کے کنڈے آپ میں سے کسی نے کھائے ہوئے ہیں 22 رجب کے کنڈے؟ اکثر کو پتہ ہی کو نہیں ماشاءاللہ، میرا خیال ہے پٹھانوں میں یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ ہاں 22 رجب پر کنڈے جو پکاتے ہیں امام جعفر صادق کے نام پر، آپ کو پتہ نہیں ہے، صحیح ہو نہیں سکتا۔ جو گند پنجاب میں ہو پٹھانوں میں نہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ آپ پتہ کریں، لازمی ہوگا کنڈے۔ ہاں نام کیا ہے؟ کس نام سے ہوتے ہیں؟ ہوتے تو ہیں نا، 22 رجب کو یہ نہیں ہو سکتا نہ ہوتے ہوں۔ جعفر صادق کے نام کی نیاز ہوتی ہے کنڈے، اور اس کو خفیہ خفیہ لے جایا جاتا ہے کمرے میں، ادھر تیار کیے نا، اوپر سے رکھا کپڑا، اور کپڑا رکھ کے ایک لکڑ ہارے کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ لکڑ ہارا تھا، بڑا غریب تھا، اس نے جعفر صادق کی نیاز دی تو وہ بادشاہ بن گیا۔ یہ ہے ما یفترون، وہ لکڑ ہارے کا واقعہ، لکڑی کا کام کرنے والا۔ تو بہرحال وہ اب اس کو مخصوص آدمی کھاتے ہیں، اندر لے گئے، صرف زنانیاں کھائیں گی، صرف زنانیاں، مرد نہیں کھا سکتے، اور وہ بھی خاص وقت میں۔ تو یہ بےایمانی اب بھی موجود ہے۔ ہاں جعفر صادق کے نام پہ لا یطعمھا الا من نشاء، نہیں کھائے گا ان کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں گے، بے ذامم اپنے گمان میں۔ انعام، دیکھو بھئی ٹائم کم ہے اور سورت ختم کرنی ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور جانور ہیں حرام کی گئی ہیں پیٹھیں ان کی۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ ایسے جانور ہیں لا یذکرون اسم اللہ، نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا اوپر ان کے، افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ کرتے ہوئے، اللہ پہ جھوٹ کرتے ہوئے، اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے، غیروں کا نام ذکر کرتے ہیں۔ بدلہ دے گا ان کو اللہ بما کانوا یفترون، اس کا جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ فقالوا ما فی بطون هذه، یہ مفتیان مکہ مکرمہ کی بات سنو۔ قالوا، کہتے ہیں مفتیان المشرکین، مشرکوں کے مفتی کہتے ہیں، ما فی بطون هذه الانعام، یہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں بچہ ہے وغیرہ، یہ بچہ خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مذکر مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور حرام کیا ہوا ہے ہماری بیویوں پر۔ وَإِن یَکُن میتۃ، اگر وہ بچہ نکلے نا مردہ، فَهُمْ فِیہ شُرَکاء، تو پھر عورتیں بھی شریک، مرد بھی شریک۔ یہ مفتیاں صاحب، مشرکوں کے مفتیوں کا اجتہاد ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کے پیٹ کا بچہ نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے مرد کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلا تو پھر فیہ شرکاء، پابندیاں در پابندیاں۔ بے ایمانو، کیسی نیا شریعت بنائی ہے، بدلہ دے گا اللہ ان کو وصفہم، ان کی تقریروں کا، وصفہم ان کی تقریر، یہ جو تقریریں کرتے ہیں نا مفتی، اللہ ان کو صحیح بدلہ دے گا، وصفہم بیان کا، ان کی تقریروں کا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق نقصان میں پڑ گئے، اعادہ نیازات غیر اللہ، نقصان میں پڑ گئے الذین، وہ لوگ قاتلوا، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہا، نادانی سے، بغیر علم، بغیر سمجھے بوجھے،
بغیر سمجھے کے اور حرام کیا اس کو جو رزق دیا اللہ نے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور نہ وہ راہ والے ہوئے، مہتدین ہدایت پہ نہ آئے۔ قتل اولاد کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، پھر آگے تو مقصد جہاں تک کیا تھا، نیازات غیر اللہ اور تحریمات غیر اللہ۔ خلاصہ اللہ جو غیر اللہ کی نیازیں ہیں یہ حرام ہیں، مت تو کوئی چیز بھی نہیں دے سکتے، اور جو غیر اللہ کی تحریمیں ہیں ان کو توڑ دو، جو بابے کے نام کی تحریمیں، غیر اللہ کی تحریمیں، ان سب کو ختم کر دو۔ وہ والذی، پھر نیازات غیر اللہ کا بیان، وہی اللہ انشاء جنات، جس نے پیدا کیے باغات، معروشات، چھتریوں پر چڑھے ہوئے۔ معروشات کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ چھتریوں پر چڑھے ہوئے، بغیر معروشات اور بغیر چھتریوں پہ چڑھے ہوئے، والنخل اور کھجوریں، والزر کھیتی، مختلف ہیں پھل اس کا، والزیتون اور زیتون، رمان انار، متشابہن ملتے جلتے رنگ میں، غیر متشابہن نہ ملتے جلتے ذائقہ میں، کلو من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمرا، جب وہ پھل دے، اور آتو حقا، اور دو حق اس کا، یوم حصادہ، دن کاٹنے کے، بلا تسرفو، اور اسراف نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ساری کھیتیاں پھل دینے والا اللہ، تو آتو حقہ، حصے بھی اللہ کے نام کے نکالو۔ یہ ساری چیزیں دینے والا اللہ، تو یہ جملہ مقصودی ہے، آتو حقہ، حصے بھی کس کے نکالو؟ اللہ کے نام کے۔ یوم حصادہ بلا تسرفو، لا تسرفو کا معنی لکھا ہے آپ کے حاشیے پر، لا تشرک الاصنام بالحرث والانعام، اسراف نہ کرو۔ مراد کیا ہے؟ اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنا، جہاں مراد یہ ہے کہ دوسروں کو حرث و انعام میں شریک نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ نہیں پسند کرتا المسرفین، المشرکین کو۔ ومن الانعام، اور جانوروں سے، حمولتن، کچھ اونچے قد والے، وفرشا، اور نیچے قد والے، چھوٹے قد والے، اونچے قد والے، جیسے اونٹ گائے ہیں یہ ذرا اونچے ہوتے ہیں، اور فرشا نیچے قد والے وہ کیا ہوتی ہے؟ بکریاں، دمبیاں وغیرہ۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے کہ رزق دیا اللہ نے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، یہ علت ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں، 8 جوڑے ہیں، یعنی 8 جانور ہیں۔ کون سا؟ اونٹ، اونٹنی، کتنے ہو گئے؟ گائے بیل، بکری بکرا، بھیڑ گھٹا، کتنے بن گئے؟ 8۔ بھیڑ گھٹا سمجھتے ہو نا؟ اچھا ہاں بھائی، کتنے بن گئے؟ 8۔ یہ ہے ثمانیۃ ازواج۔ من الزان، زان کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ دمبا لکھا ہوا ہے، یہ فرشا میں سے ہے۔ زان سے 2، معاذ سے، اور بکرا بکری 2۔ اون والے جانور کو کہتے ہیں زان، اس میں بھیڑ بھی ہے اور دمبا بھی ہے۔ بھیڑ اور دمبے میں فرق ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا پیچھے جو کیا کہتے ہیں اس کو، لاٹ والا، لم ہو یا لم نہ ہو، بھیڑ کی لم نہیں ہوتی، اور یہ دمبے کی لم ہوتی ہے، یہ دونوں کو شامل ہے زان۔ اثنین ومن الماء سے، بکری بالوں والا جانور بکری 2، اثنین، اور آگے پھر آ رہا ہے من الابل، اونٹوں سے، اثنین، نیچے چلے آؤ، کون سے رہ گئے؟ ہاں من البقر، ہو گئے نا پورے؟ من البقر اثنین، کتنے جوڑے ہو گئے؟ 8۔
کتنے جوڑے ہو گئے؟ ثمانیۃ ازواج. اور دو دو بن رہے ہیں نا بزرگوں, 4 2 کو ضرب دو تو 8 ہی بنتے ہیں, بس پھر کدھر 4 بن گئے؟ 4 تو ہیں, 4 کو 2 سے ضرب دو تو کتنے بنتے ہیں؟ 8. ثمانیۃ ازواج, یہ 8 جوڑے ہیں. اب دیکھو فردن ازواج جو آیا ہے نا, اس اعتبار سے مجموعہ 8 بنتے ہیں, 8 جوڑے. اب اللہ فرماتے ہو مشرکوں سے پوچھو, او مفتیان مشرکین, یہ جو تم کہتے ہو کہ فلانی چیز فلانے کے لیے جائز ہے, نہیں, یہ بتاؤ کہ ان 8 چیزوں کی, 8 جوڑوں کی جو حرمت کا تم فیصلہ کرتے ہو, بعض حرام ہے اور بعض کیا ہے حلال ہیں, اب بتاؤ ان کی حرمت نص سے ثابت ہے یا عقل سے؟ پوری آیت کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں, نص سے ثابت ہے یا عقل سے؟ اگر تم کہو نص سے ثابت ہے, جھوٹ بولتے ہو, اللہ پر افتراء ہے, تمہارے پاس کوئی نص موجود نہیں. اور اگر تم کہو ثابت ہے کس سے؟ عقل سے, تو ہم کہتے ہیں کہ علت مشترکہ نکالو. علت مشترکہ 3 ہے 8 میں. ایک علت مشترکہ ہے ذکورت 1, انوثت 2 اور اشتمال الرحم 3. کتنی چیزیں ہیں؟ سب جانوروں پہ جو علت مشترکہ ہے, یا ذکورت ہے یا انوثت ہے یا اشتمال الرحم ہے. اب ان 3 میں سے وجہ حرمت کیا ہے؟ وجہ حرمت اگر ذکورت ہے, مذکر ہونا, تو پھر یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی حکم پایا جائے گا, سارے مذکر حرام ہو. تم کہتے ہو بعض حلال اور بعض حرام, تو اس علت کو بھی جاری نہیں کرتے. اور اگر علت ہے انوثت یعنی مؤنث ہونا علت ہے, تو پھر ساری مؤنث حرام ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ گائے حلال اور وہ حرام, تو جہاں پر بھی علت پائی جائے تو ہر مؤنث حلال ہو. اور اگر علت اشتمال رحم یعنی پیٹ والا بچہ, جو رحم جس پر مشتمل ہے یعنی پیٹ کا بچہ, وہ اشتمال الرحم یہ علت ہے حرمت کی, تو پھر بعض میں یہ نہیں ہوگی. جو بھی مشتمل علی الرحم ہوگا وہ سب کا سب حرام ہوگا. یہ نہیں کہ بعض بچے جائز ہیں اور بعض بچے ناجائز ہیں, مردہ نکلے تو سارے کھاؤ, زندہ نکلے تو صرف مرد کھائیں. یہ جو تمہارا فرق کر رہا ہے, یہ نقل تمہارے پاس کوئی نہیں, اور یہ مسئلہ عقل کے بھی خلاف ہے. یہ بات میری سمجھ گئے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ تمہارا یہ بعض جانوروں کو حلال کہنا اور بعض کو حرام کہنا 2 حال سے خالی نہیں. یا تو یہ مبنی بر نقل ہے یا مبنی بر عقل ہے. اگر تم کہو یہ عقل پر مبنی, نقل پر مبنی ہے, تمہارے پاس کوئی نقل نہیں, صرف افطراء علی اللہ ہے, جھوٹ ہے. اور اگر تم کہو کہ ہم نے عقل سے حرام کیا, تو ہم پوچھتے ہیں کہ عقل سے حرام کرنا تو علت پر مدار ہوتا ہے. اب 3 چیزیں علت مشترکہ بن سکتی ہیں ان جانوروں میں, یا ذکورت کو علت بنائے, یا انوثت کو علت بنائے, یا اشتمال الرحم کو علت بنائے. اگر ذکورت کو علت بنائے تو وہ جو مذکر ہو سب میں عام ہوگی. یہ نہیں کہ بعض مذکر حلال اور بعض حرام. انوثت ہو تو ہر مؤنث حرام ہو, اشتمال الرحم ہو تو ہر بچہ حرام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مردہ پیدا ہو تو فلانا مسئلہ, زندہ پیدا ہو تو فلانا مسئلہ. تو عقلی دلیل بھی تمہارے پاس کوئی نہیں, نقلی دلیل بھی تمہارے پاس کوئی نہیں, لہذا تم پکے بے ایمان ہو. فمن اظلم, فتویٰ آیا ہے, میں نے نہیں لگایا, نیچے فتویٰ آیا ہوا ہے. اور سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فمن اظلم, بات ساری یہ ہے, فمن اظلم, کون بڑا ظالم ہے, کون بڑا ظالم, بڑا کافر. حضرت شیخ مانا کرتے ہیں لاؤ دلیل عقلی یا نقلی. فمن, عقلی دلیل پیش کرو یا نقلی, اور اگر نہیں کر سکتے تو تم بڑے بے ایمان ہو. نہیں کر سکتے تو بڑے. من اظلم ممن, بولو بے شک نہیں بچوں, تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی, بالکل نہ بولو. ممن افترا علی اللہ کذبا, اس سے جو گھڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ, تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو, بغیر علم, بغیر علم کے,
ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں راہ دیتا قوم ظالم کو. آگے پڑا ہوا مسئلہ ہے قل لا اجدو نیازات غیر اللہ کا بیان فرما دیجئے میرے پیغمبر نہیں پاتا میں فیما اوحی الیہ بیچ اس کے کہ بھئی کی گئی طرح میرے محرمن علی طاعم حرام کیا ہوا کسی کھانے والے پر کہ کھائے اس کو الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ ہو وہ مردار اور دمم مسفوعہ یا خون جاری اور لاما خنزیر یا گوشت خنزیر کا فإنہ رجس وہ خنزیر پورے کا پورا رجس ہے او فسقن یا فسق ہو گناہ کی چیز اہلا لغیر اللہ بھی جو پکارا گیا لغیر اللہ بھی اب آ گیا فسقن ماں نہیں آیا پہلے کیا آیا تھا ماں وہ ماں بھی تھا عام اور فسقن بھی نکرہ ہونے کی وجہ سے عام ہے فسقن بھی عام مادہ تن اور ماں بھی کیا ہے عام اس لیے یہاں پر لفظ فسقن اہلا لغیر اللہ بھی یا ہر گناہ کی چیز کہ پکارا جائے نام زد کی جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد اور جو مجبور ہو گیا نہ حد سے تجاوز کرنے والا لذتیں لینے والا ہو اور نہ قدر حاجت سے زیادہ کھائے فإن ربک غفور الرحیم بے شک تیرا رب غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا ہے. وعلی الذین پر یہ نیازات غیر اللہ کا بیان ہوا نا کہ یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. اب ضمناً چند چیزیں جو پہلے حرام تھی اللہ نے بعد میں ان کو حلال کر دیا ان کا ضمنی ذیلی تذکرہ آ گیا. وعلی الذین ہادوا اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے تھے حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کیا تھا ان پر ہر ذی ظفر ظفر کس کو کہتے ہیں ناخن والا جانور ومن البقر اور گاؤں سے اور غنم بکریوں سے حرام کیا ہم نے ان پر شہومہما ان کی چربیاں مگر وہ جو اٹھاتی ہیں پیٹھوں پر یا آنتوں کے ساتھ ہوا یا آنتوں پر جو چربی ہوتی ہے او مختلطا یا وہ جو اختلاطا رلی ملی ہوتی ہے ہڈی کے ساتھ یہ حلال تھی باقی حرام کر دیا. ذالک جزیناہم کہ ہم نے ان کو سزا دی بے بغیہم ان کی شرارت کی بغاوت کی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ کیا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کل ذی ظفر یہ بھی اور شہوم بھی بنی اسرائیل پر حرام تھے ان کی شرارت کی وجہ سے اب تمہارے لیے حلال ہے. چربیاں بھی حلال ہیں اور یہ جانور بھی کیا ہیں حلال. اللہ فرماتے ہیں ہم سچے ہیں اگر وہ تیری بات نہ مانے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. یہ آیت مشکل ہے اس کو ذرا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر وہ نہیں مانتے نا تیری تکذیب کرتے ہیں تو کہہ دے رب تمہارا ذو رحمتن واسعتن بڑی رحمت وسیع والا ہے جب پکڑے تو چھوڑتا نہیں ہے. یہ کون سا رب ہے؟ اللہ بڑی رحمت والا ہے اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. رب تھے رحمت کا پکڑ کے ساتھ. او ذو رحمتن واسعتن وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے. لا یرد باسو عن القوم المجرمین مجرم بچ نہیں سکتے اس سے. یہ رحمت ہے یا قہر ہے؟ مشرکوں کو جو رگڑا لگتا ہے یہ رحمت تو نہیں یہ تو غضب ہے. ادھر فرمایا تیرا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے مشرک بچ نہیں سکتے. اس آیت کا کیا جوڑ ہے ماقبل کے ساتھ رحمتن واسعتن. بھائی وہ ان کذبوک فقل ربکم ذو رحمتن میرا پیغمبر اگر تیری بات نہ مانے نا تیری تکذیب کرے تو ان کو کہہ دے یہ جو اللہ ڈھیل دے رہا ہے نا یہ رحمت ہے. تمہاری تکذیب پر جو تمہیں ڈھیل مل رہی ہے امحال المجرمین یہ رحمت ہے. باقی جب پکڑ آئی نا لا یرد باسو عن القوم المجرمین سیقول الذین اشرکوا کہا مشرکوں نے. مشرکوں کی دلیل بھی ذرا سنو
کہتے ہیں مشرک لوگ اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے اور ہم کسی چیز کو بھی حرام نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا نا جی ہم شرک نہ کرتے، ہم جو شرک کر رہے ہیں نا معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہے۔ واہ واہ، مشرک ہوتے ہی بے وقوف ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ہے مشیت اللہ تعالیٰ کی چاہت، وہ ہر چیز کو شامل ہے، ایک ہے اللہ کی رضا، ان اللہ لا یرضا عن عبادہ الکفر، اللہ بندوں سے کفر پر راضی نہیں، رضا اللہ کی کفر پہ نہیں۔ مشرکوں کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ مشیت اور رضا ایک ہی چیز ہے، مشیت اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر چیز کا قیام، حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو، رات بھی میں عرض کر رہا تھا تو ساری چیزوں کا قیام ہے اللہ کی مشیت سے، اور جی اللہ کے لیے کوئی عیب بھی نہیں، لیکن رضا جو ہے اللہ کی رضا اسلام پہ ہے، توحید پہ ہے، لا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ کی رضا اور ہے مشیت اور ہے۔ اس کی بات لمبی ہے عقائد کی کتابوں میں، مشرکوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے اللہ کی مشیت کو رضا سمجھ لیا، کہتے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ کر، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو کوئی چبل کھڑا ہو کہتے اللہ نہ چاہتا تو میں زنا نہ کرتا، اللہ نہ چاہتا تو میں جھوٹ نہ بولتا، اللہ نہ چاہتا تو میں فلاں نہ کرتا، تو جیسے یہ پاگل ہے اور ساری دنیا سے پاگل کہے گی، یہی پاگلوں والی ان کی بھی دلیل تھی، اور اصل ان کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ انہوں نے مشیت اور رضا کا فرق نہیں کیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا، حتیٰ کہ چکھا انہوں نے، باسانا ہماری پکڑ کو، قل هل عندکم من علم، میرے پیغمبر مسئلہ بیان ہو گیا، اب ذرا ان کو چیلنج کر دو، یہ مسئلہ بھی ہو گیا، قل فرما دیجئے هل عندکم من علم، ایک عبارت پیچھے رہ گئی آپ کے بڑے کام کی، وہ آ رہا ہے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اور صفحہ 217 پر آیت نمبر 143، اس پر نبئونی بعلم یہ چیلنج ہے یہ بھی، اور جہاں حال عندکم من علم یہ بھی چیلنج ہے، اور اس پر مفسرین نے لکھا ہے قال العلماء الآیت دلت علی اثبات المناظرات فی العلم، یہ آیت جو نبئونی والی ہے علماء فرماتے ہیں کہ الآیت دلت علی اثبات المناظرات فی العلم، لأن اللہ تعالی امر نبیہ بإتیان امر نبیہ بأن یناظرہم، اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا کہ مکہ کے مشرکوں سے مناظرہ کرو، ان یناظرہم، تو یہ آیت دلیل ہے اثبات مناظرہ کی۔ اب دیکھو قل هل عندکم، جواب دوم فرما دیجئے کیا ہے تمہارے پاس من علم کوئی دلیل، فتخرجوہ لنا، جس کو تم نکال کے لاؤ، ان تتبعون الا الظن، نہیں تم تابعداری کرتے مگر ظن کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو لگاتے۔ قل فرما دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل جو دعوے کو ثابت کرنے میں بالکل قطعی ہے، اگر چاہتا اللہ ہدایت دیتا تم سب کو۔ قل فرما دیجئے ہلم شہداءکم الذین یشہدون، میرے پیغمبر ان کو کہہ دے شہداء سے مراد ہے مولوی اور پیر، ہلم لے آؤ شہداءکم اپنے بڑے بڑے مولویوں اور پیروں کو، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، بڑے بڑے مولویوں اور پیروں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے
ان چیزوں کو حرام کیا، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، فإن شاہدوا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو کہو اپنے مولویوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ آگے ساتھ فرمایا ہو سکتا ہے مولوی بے ایمان بن جائے، ہاں ہو سکتا ہے ملا بے ایمان بن جائے۔ ان شاہدو، اگر مولوی آ بھی جائے نا بے ایمان اور وہ گواہی دیں بھی صحیح کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، فلا تشہد معہم، تو ان کی تائید نہ کرنا، مولویاں تو اعتماد ہی کوئی نہیں، فلا تشہد معہم، تو ان کی تائید نہ کرنا، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور نہ تابع داری کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جھٹلاتے رہے ہماری ایتوں کو، والذین لا یؤمنون، اور وہ جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرہ، ساتھ آخرت کے، وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابری کرتے ہیں۔ یہی آیت شروع میں بھی آئی تھی، اب یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے، نفی شرک والا پہلی والا قرآن اس کو بھی سمیٹ رہا ہے، یعدلون کل، اوہو یہ بڑی مشکل آیت آ گئی، صرف اشکال ذہن میں ڈال لو، جواب بعد میں۔ کل فرما دیجئے تعالو او اتلو ما حرم ربکم، پڑھتا ہوں میں وہ چیز کے حرام کی تمہارے رب نے، علیکم اوپر تمہارے، اللہ تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ نے کیا چیز حرام کی؟ شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وہ آیت دیکھیے، آیت بول پڑھو، بس کرتے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ کل تعالو، معنی کیا بن رہا ہے؟ کل تعالو، فرما دیجئے آؤ، اتلو، پڑھتا ہوں میں، ما حرم ربکم، وہ چیز کے حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم اوپر تمہارے، وہ کیا چیز حرام کی اللہ نے؟ اللہ تشرکو بہی، شرک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ نے حرام کی ہے جی، مانا تو یہی ہے۔ یہاں پر یہ اشکال سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ چلو بس یہ اشکال ذہن میں رکھ کے اس کا جواب ڈھونڈو، پھر بعد میں پڑھتے ہیں۔